السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ اگر ہم میں سے کسی کا نام اخبار کے کسی صفحے پہ آ جائے تو ہم اس اخبار کو سنبھال کے رکھتے ہیں۔ اگر کسی کا نام کوئی سیاستدان، کوئی عالم، کوئی بڑا آدمی کسی بھی سٹیج پہ لے لے تو ہم اس کے ہمیشہ شکر گزار رہتے ہیں کہ فلاں نے فلاں جگہ پہ لوگوں کے سامنے میرا ذکر خیر کیا ہے، میرا نام لیا ہے اور میری تعریف کی ہے۔ ساری دنیا بھی اگر کسی انسان کی تعریف کرے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین کسی انسان کو ایک دفعہ یاد کر دیں، ایک دفعہ اس کا تذکرہ کر دیں، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ دنیا میں تو ہم اپنی نیک نامی کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں اپنی نیک نامی کے لیے اور اپنا تذکرہ کروانے کے لیے ہم کتنی محنت کرتے ہیں، ہر انسان اپنا جائزہ خود لے سکتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ انسان اپنی حیثیت کے مطابق اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین اپنی شان کے مطابق انسان کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ تو اس اصول کو، اس قاعدے کو یاد رکھیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے ہاں میرا اور آپ کا تذکرہ ہو، میرا اور آپ کا نام لیا جائے، ہماری تعریف ہو جائے، تو پھر اپنے رب کو یاد کیا کیجیے۔ جو انسان اپنے رب کو یاد کرتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ فرماتے تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ، کہ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جب کچھ لوگ جمع ہوتے ہیں، یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور ایک دوسرے کو سمجھاتے ہیں، پڑھتے پڑھاتے ہیں، إِلَّا حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اللہ کے فرشتے انہیں ڈھانپ لیتے ہیں، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت نازل ہوتی ہے، وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے، اور سب سے بڑی بات وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اللہ رب العالمین ان لوگوں کا تذکرہ اپنے پاس یعنی مقرب فرشتوں میں کرتے ہیں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا ذکر فرشتوں میں کریں، عرش پہ میرے اور آپ کے تذکرے ہوں، میرا اور آپ کا نام لیا جائے، فرش پہ نہیں، دنیا کے کسی چھوٹے بڑے سٹیج پہ نہیں، بلکہ عرش پہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ میرا اور آپ کا تذکرہ ہو اور ہمارے تذکرے ہو جائیں، وہاں فرشتوں میں اللہ رب العالمین ہمارا نام لے لیں، تو کتنے بڑے فخر کی بات ہے، کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ کاش کہ یہ سعادت ہم حاصل کر سکیں۔ آسان سا طریقہ، آسان سا عمل کہ اللہ کے گھروں کو آباد کیجئے، اللہ کے گھروں میں بیٹھیے اور اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کیجئے، اللہ تعالیٰ ہمیں یاد کریں گے۔ اور پھر اس کا مزید فائدہ، آج کل حج کے لیے لوگ جا رہے ہیں، روانہ کرنے والے، الوداع کرنے والے، ان کی خواہش ہوتی ہے، ہم کسی کو الوداع کرنے جاتے ہیں جب وہ حج پہ جا رہا ہوتا ہے، عمرے پہ جا رہا ہوتا ہے، تو دل چاہتا ہے کہ ہم بھی ساتھ ہی چلے جائیں، کاش کہ ہمارے لیے بھی کوئی انتظام ہو جائے اور ہم بھی حج اور عمرہ کرنے کے لیے چلے جائیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا آسان سا طریقہ بتایا، فرمایا من غدا الى المسجد لا يريد الا خيرا يتعلمه او يعلمه كان له كاجر حاج تاما حجته، کہ جو آدمی خیر کی کوئی بات سیکھنے یا سکھانے کے لیے اللہ کے گھروں میں جاتا ہے، اللہ کے گھر کی طرف جاتا ہے خیر کی کوئی بات سیکھنے کے ارادے سے یا سکھانے کے ارادے سے، وہی بات ہو گئی نا کہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر قرآن و سنت کی کوئی بات سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، تو ہوتا کیا ہے؟ فرمایا کہ ان انسانوں کے لیے، اس شخص کے لیے، اس مومن کے لیے، اس مسلمان کے لیے اللہ رب العالمین کے ہاں مکمل حج کرنے والے کے برابر اجر و ثواب ہے۔ تو اگر ہم اللہ کے گھروں کو آباد کریں گے، اللہ کے گھر میں جائیں گے، نماز تو ہم پڑھنے جاتے ہی ہیں، اگر اس نیت اور اس ارادے سے جائیں گے
کہ اللہ رب العالمین کا دین ہم نے وہاں سیکھنا ہے، خیر کی کوئی بات سیکھنی ہے یا خیر کی کوئی بات سکھانی ہے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمارے تذکرے بھی عرض پہ کریں گے، ہمارے اوپر سکینت بھی نازل ہوگی، رحمت کے فرشتے بھی ڈھانپیں گے، اور اللہ رب العالمین کی جہاں باقی رحمتیں نازل ہوں گی اس کے ساتھ ساتھ حج کے برابر اجر و ثواب بھی ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اپنے گھروں کے ساتھ لگا لے، وہ اللہ کے گھر جو اللہ کی نظر میں احب البلاد الی اللہ المساجد، اللہ کے ہاں جو پسندیدہ ترین جگہیں ہیں، جو اللہ کے گھر ہیں، مسجدیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اپنے ان مسجدوں میں، اپنے ان گھروں میں لگا دے۔ اور جن کے ساتھ دل لگانے والوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جن 7 خوش نصیب لوگوں کو قیامت والے دن سایہ ملے گا، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، ہر انسان کو سائے کی تلاش ہوگی، وہاں پہ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، اس انسان کو سایہ مل جائے گا جس کا دل اللہ کے گھروں کے ساتھ، مساجد کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو اپنے گھروں کے ساتھ جوڑ دے اور اپنے گھروں کو آباد کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور جو اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو، ان کے دلوں کو آباد فرمائے، انہیں ان کے سینوں کو نور سے منور فرما دے، دنیا میں بھی کامیابیاں اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔